اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے طریقہ کار بتایا کہ جو ہے کس کو کتنا ملنا ہے، اسی طرح کس سے شادی ہو سکتی ہے کس سے نہیں ہو سکتی، نکاح کا طریقہ کار بتایا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، تو اب اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ احکامات جو دیے ہیں یہ انسانوں کے فائدے کے لیے دیے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ان پر عمل کر سکے، مشکل میں نہ پڑے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، یرید را واو دال، ارادہ کرنا ہمارا اردو میں لفظ ارادہ کرتا ہے اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبین بیانون، بیان بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے تاکہ بیان کرے، کھول کر بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم، یہدیکم لفظ ہادا یا ہدایت اسی سے ہوتا ہے، اور راستہ دکھائے تم کو، ہدایت دے تم کو، سنن الذین، سنن جو ہے سین نون نون، سنت ان کی جمع طریقے، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قبل بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہو جائے تم پر، تمہاری توبہ قبول کرے۔ تابہ یتوبو کی نسبت جب بندے کی طرف ہوتی ہے تو توبہ کرنا ہوتا ہے، جب تابہ یتوبو کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مہربان ہو جانا، توبہ قبول کرنا ہوتا ہے، وہ مہربان ہو جائے تم پر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، علیم، عین لام میم، عالمہ سے فعیلن کے وزن پہ آیا ہے، علم والے ہیں، حکیم، یہ ہا کاف میم، یہ بھی فعیلن کے وزن پہ آیا ہے، حکیم، حکمت والے ہیں۔ واللہ، اور اللہ یرید، چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ مہربان ہو جائے تم پر، ویرید، اور چاہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو یتبعون الشہوات، جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یتبعون تابع عین سے اتباع کرتے ہیں، چاہتے ہیں، شہوات شین ہا واو، خواہشات، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمیلو، یہ کہ تم جھک جاؤ، تمیلو لفظ میم یا لام، اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے مائل ہونا، میلان بھی اسی سے ہوتا ہے، تاکہ تم جھک جاؤ، میلن عظیما، میلن فعل کے بعد جب اس کا مصدر لایا جاتا ہے مفعول مطلق کہلاتا ہے، تو تاکید کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے، تو میلن جھک جانا، میم یا لام اس کا مادہ جھک جانا، عظیما بہت بڑا جھک جانا۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف، کہ تخفیف کرے، یخفف الوقت خفاف، تخفیف کرے، ہلکا کر دے، عنکم تم سے، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا انسان، خلق ماضی مجہول ہے، جو ہے فعلا ہوتا ہے ماضی معروف، فعیلا جب پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے اور دوسرے کے نیچے زیر آ جائے تو ماضی مجہول ہو جاتا ہے، فعیلا کام کیا گیا۔ اسی طرح خالقہ، اس نے پیدا کیا، جب خولی کا پہلے حرف کے اوپر پیش ہے دوسرے کے نیچے زیر آ گئی تو ماضی مجہول پیسے واسط میں ترجمہ ہم کر دیں گے، اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفہ، ضعیف ضاد عین فا، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، جب احکامات دیے جاتے ہیں تو انسان اپنے اوپر وہ جو ہے مشکل سمجھتا ہے کہ جو احکامات آئے ہیں تو ان پہ عمل کرنا شاید مشکل ہو، اور جب یہ احکامات دیے گئے کہ جو ہے میراث میں حصہ عورتوں کو بھی دینا ہے، لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہے، اور تمام کے حصے جب مقرر کر دیے گئے، اور اسی طرح شادی کے قوانین دیے گئے کہ اس سے شادی ہو سکتی ہے اور اس سے نہیں ہو سکتی، تو جو ہے پہلے سے مدینے میں رہنے والے لوگ اور جو ارد گرد کے لوگ اور منافقین مدینہ اور یہود نے شور اٹھایا
کہ دیکھو جی یہ جو ہے مدتوں سے ایک چلا آ رہا ہے ہمارا قانون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا دین لے کر آئے ہیں جو اس میں نے تبدیلی جو ہے کر دی ہے، کیونکہ وہ عورتوں کو حصہ دینے نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے یہ خلاف جاتی تھی بات کہ عورتوں کو بھی حصہ دینا پڑے گا، وہ تو میراث صرف ایک بڑا لڑکا لے جاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے بڑا بیٹا جو ہے ستیلی ماں سے بھی شادی کر لیتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے پہلے کے طریقہ کار سے کے خلاف جاتی نہیں تھیں، تو اس لیے پھر وہ لوگوں کو بھٹکاتے تھے کہ دیکھو جی پہلی جو ہے اب ستیلی ماں سے جو ہے شادی کی، ان کے پاس جا جا کر ان کو گمراہ کرتے کہ دیکھو جی اس طرح تو پہلی اولاد جو ہے وہ حرامی ٹھہری، کبھی جو ہے مختلف باتیں بناتے اس طرح لوگوں کو بھٹکاتے تھے، اور لوگوں کے لیے یہ جو ہے میراث میں حصہ دینا اور یہ شادیاں، اب لوگوں نے کئی شادیاں کر رکھی تھیں اور ان پہ جو ہے ایک 4 شادیوں پہ قناعت کرنا، اور وہ ان کے اندر بھی برابری کرنا، اگر نہیں برابری کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور پھر 2 بہنوں سے انہوں نے اکٹھی شادی کی ہوئی تھی، تو یہ سارے احکامات ان کے لیے مشکل لگے، اور وہ پھر جو ہے کمزور مسلمانوں کو جا کر جو ہے بھٹکاتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کی حکمت بتائی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیبین لکم تاکہ کھول کر بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم اور ہدایت دے دکھائے تم کو راستہ، سنن الذین طریقہ ان لوگوں کا من قبلکم جو تم سے پہلے وہ گزرے ہیں، انعمت علیہم جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کا طریقہ بتائے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر مہربان ہو جائے۔ یہ سارے طریقے جو اللہ تعالیٰ نے میراث کے اور شادی کے بیاہ کے یہ سارے جو بتائے ہیں، یہ سارے اس لیے بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہو گیا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اس نے سارے یہ طریقے جو بتائے ہیں وہ اپنے علم کی بنا پر بتائے ہیں، اور حکمت اس میں حکمت پوشیدہ ہے ساری، اس لیے یہ سارے طریقہ کار بتائے۔ واللہ یریدو اور اللہ چاہتا ہے، دیکھ ہر جملہ یریدو سے چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، کس لیے؟ تمہارے لیے اللہ چاہتا ہے یتوب علیکم کہ وہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اس نے سارے یہ رشتے بھی گن کر بتائے، اور میراث کا بھی ساری ایک حصہ کس کو کتنا ملنا ہے وہ بھی بتایا۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون الشہوات جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کے مقابلے میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں، اپنے من مرضی کی زندگی جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے جئیں، ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم بھی جھک جاؤ، جھک جانا بہت بڑا جھک جانا۔ تو وہ کیا چاہتے تھے جو ہے یہود اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے تھے، اور منافقین بھی اور ارد گرد کے بھی لوگ جو اپنی مرضی سے جینا وہ چاہتے تھے۔ اور یہود تو جو ہے جس عورت کے ایام ماہواری میں وہ کیا کرتے، اس عورت کو ایک الگ جگہ پہ رکھتے، اس کے ساتھ کھانا کھانا، اس کے ساتھ پانی پینا، بیٹھنا وہ حرام سمجھتے۔ اس طرح وہ عورت جو ہے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایسے ہو جاتی جیسے بالکل الگ تھلگ ہو، اور جیسے ناپاک جو ہے بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، باقی سارے کام کرے گی۔ اب یہود کے یہ ساری چیز خلاف گئی، تو اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں، یرید الذین اور وہ چاہتے ہیں یتبعون الشہوات وہ لوگ چاہتے ہیں جو خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم بھی جھک جاؤ، عظیم بہت بڑا جھک جانا کہ ان کی بات مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یخفف عنکم کہ تخفیف کرے تم پر، اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے بوجھ جو انہوں نے مذہبی موشگافیوں کے فقہی موشگافیوں کے بوجھ ڈالے ہوئے تھے لوگوں کے اوپر، ان کو کم کرے جو پہلے سے انہوں نے ڈال کے مشکلات میں لوگوں کو ڈالا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللہ تعالیٰ جو کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ انسان ارادہ اور عمل کی قوت کے حساب سے بھی اور جسمانی حساب سے بھی کمزور ہے، اس لیے اس نے احکامات کو جو ہلکا کیا اور جو بوجھ تھے انہوں نے لادے ہوئے ان کو اتارا۔
کیسے جیسے انسان اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، روزہ اگر سفر درپیش ہو گیا تو روزہ جو ہے بعد میں رکھ لے، اگر جو ہے اس کے حج نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے نہ کرے، اور اگر عورت رہ گئی ہے وہ بے شک اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، اس کا محرم نہیں ہے، حج اس پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ تخفیف کرے لوگوں کے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ عمل کے لحاظ سے بھی ارادے کے حساب سے بھی کمزور ہے، اس اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا وہ انسان جو ہے عمل کر سکتا ہے اور کتنا جو ہے کبھی ارادہ ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کام کرنے کا، اور کبھی انسان کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ بیٹھ جاتا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے احکامات کے اندر۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہو جائے، اب روزے نہیں رکھ سکتا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ روزے فرض نہیں کیے، اس طرح بچہ بالغ نہیں ہوا اس پہ بھی فرض نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کمزور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ تو خالق تھا اور خالق ہے، اس کو پتہ تھا کہ انسان جو ہے یہ کام کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے جو انسان کر سکتا ہے۔ جب وہ نہیں کر سکتا تو اس کے اندر تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب نمازیں جو ہے وقت پہ پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اگر سفر درپیش ہو گیا ہے تو جو ہے جمع کر کے پڑھ لے یا پھر اس کے قصر کر کے پڑھ لے، یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی جو ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سفر درپیش ہے، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور نماز بھی جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے تو پھر قصر کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج بھی جدید معاشرہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق زندگی نہ ہو، اپنا جیسے دل ہمارا چاہتا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔